نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ لقد ضرور یقیناً منا احسان کیا اللہ نے علی المؤمنین مومنوں پر، اذ جب بعثا اس نے بھیجا، فیہم ان میں، رسول من انفسہم انہی میں سے ایک انسان، یتلو وہ پڑھتے ہیں، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتیں، ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرتے ہیں ان کا، ویعلموہم الکتاب اور سکھاتے ہیں ان کو کتاب، والحکمت اور سنت، وَإِنْ اور اگرچہ کانو تھے وہ، من قبل اس سے قبل، لفی ضلال مبین البتہ ضرور کھلی گمراہی میں۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین البتہ تحقیق احسان فرمایا اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جب ایک رسول انہی کے اندر سے بھیجا، اشارہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، کس کی طرف؟ اہل عرب کی طرف، اہل عرب میں۔ سورۃ الجمعہ میں آتا ہے امیین کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا جو خود امی تھے، یتلو علیہم آیاتہ جو آیات کی تلاوت ان پر کرتا ہے، ویزکیہم اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، ویعلموہم الکتاب والحکمہ اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ اور بے شک تھے وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں۔ تو بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اللہ کا ایک احسان ہے اور بہت بڑا احسان ہے۔ سب سے پہلے تو احسان کو احسان ماننا چاہیے، اور جب کوئی احسان کو احسان مان لیتا ہے تو پھر اس کو شکر گزار ہونا چاہیے، نہ کہ الٹا احسان دھرے کہ دیکھو میں تم پر احسان کر رہا ہوں کہ میں نے تم کو مان لیا ہے، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، بلکہ شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے امت محمدیہ میں پیدا کیا ہے۔ ہر قوم میں رسول انہی کے اندر سے اٹھائے گئے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم میں سے اٹھایا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا والوں کے لیے رسول ہیں۔ انہی کے اندر اٹھانے کی بات اس لیے کی کہ انہی کی زبان میں، یعنی عربی زبان میں قرآن پاک نازل ہوا نا، ورنہ اگر زبان کا فرق ہوتا تو یہ لوگ اعتراض کرتے۔ کلچر کے فرق سے بہت چیزوں سے لوگوں کے درمیان غیر محسوس چیزوں کے پردے ہوتے ہیں، دوریاں ہوتی ہیں، جب آپ ایک چیز پر ہوتے ہیں تو حجاب ختم ہو جاتا ہے، پردہ ختم ہو جاتا ہے، انڈرسٹینڈنگ بہتر ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کیا کیا؟ یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے جو کام کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کی آیات پڑھ کر سنائی، یعنی قرآن پاک کی تلاوت کی، پڑھانا۔ یہ اب 3 طریقے سے پڑھانا ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے 3 طریقے ہیں؟ لفظی طور پر، معانی طور پر اور حکمی طور پر۔ لفظی طور سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو جیسے وہ نازل ہوا، جیسے جبریل علیہ السلام نے آپ کو آ کے پڑھ کے سنایا، آپ کو پہنچایا، ویسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کو سنایا بھی اور آگے پہنچایا بھی۔ آپ مختلف مواقع پر، نماز میں
جمعہ کے خطبے وغیرہ میں کیا کرتے تھے؟ قرآن پاک پڑھ کر سناتے تھے لوگوں کو. اور دوسرا معنوی طور پر کہ اس کے معنی جو تھے وہ بھی آپ بتاتے، اس کا مطلب بتاتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے. تو تیسرا حکمی طور پر جو اس کے اندر احکامات تھے وہ بھی آپ پڑھ کر لوگوں کو سناتے تھے، سمجھاتے تھے. لوگوں کو سمجھانا اور پڑھ کے سنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ لوگوں کو کھول کھول کر بیان کریں. تو 3 طریقے سے تلاوت کی گئی، پڑھ کے سنایا، معنوی اعتبار سے بھی اور حکمی آیات بھی سنائی، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، اس کا کیا مطلب ہے. اور بہت سی ایسی احادیث آپ کو ملیں گی کہ ایک بات بتائی اور پھر اسے مفصل بیان کیا، اس کی حکمت بھی بتائی. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کیا حسی طور پر اور معنوی طور پر. اب حسی کیا ہوتا ہے؟ کہ کسی چیز کو ظاہر طور پر پاک کرنا، یعنی ظاہری بھی اس کو پاک کر دیا، جیسے وضو، طہارت وغیرہ کے احکامات لوگوں کو بتائے، وضو کر کے دکھایا آپ نے، طہارت کا طریقہ بتایا. اور معنوی کیا ہے؟ صرف ظاہری صفائی نہیں بتائی آپ نے دل کے اندر میں ایمان کے منافی جو بھی چیزیں تھیں جیسے شرک، نفاق اور کفر، اس کو نکالا. اخلاق کے منافی جو چیزیں تھیں اس کو بھی دور کیا، یعنی دل کے اندر کی جو خرابیاں ہیں ان کے بارے میں بھی بتایا اور ناپسندیدہ چیزوں کے بارے میں بھی آپ نے بتایا. تو گویا لوگوں کو ظاہر اور باطن دونوں کو آپ نے تزکیہ کر دیا. اور تیسری چیز کیا تھی؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو کتاب کی تعلیم دی. کتاب کی تعلیم بھی 3 طرح کی ہوتی ہے، لفظی، معنوی اور حکمی. اب آپ کہیں گے کہ تلاوت بھی 3 طرح سے بتائی اور تعلیم بھی 3 طرح سے. جی، تو فرق کیا ہے اس میں؟ تلاوت کیا ہوتی ہے؟ مجمع عام میں کوئی چیز پڑھ کر سنا دی یا بتا دینا، لیکچر دینا. اور تعلیم ہوتا ہے سکھانا، تلقین کرنا، 1 بیس پر بتانا. صرف بتانا ہی نہیں، طالب علم سے کہلوانا بھی، اس سے پھر پڑھانا بھی. تو اس میں فرق ہے نا تلاوت میں. اس میں ایسے ہے جیسے تلاوت ڈیلے کرنا، تعلیم کیا ہے؟ طالب علم کو اس قابل بنانا کہ وہ اس قابل بنے کہ وہ خود اس کو کر سکے اور وہ اگلے مرحلے پر کچھ کر سکے، خود دینے کے قابل ہو جائے، اور وہ اگلے مرحلے پہ کچھ سکھانے کے قابل ہو جائے، دینے کے قابل ہو جائے. تلاوت ہر ایک کے لیے ہوتی ہے اور تعلیم خاص لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو صحابہ کرام میں بعض لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے علم کے میدان میں پھر آگے خدمات دی، جیسے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور بہت سے صحابہ، ابن عمر ہیں. صوفہ میں بہت صحابہ ایسے تھے جو تعلیم حاصل کرتے تھے. طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد مختلف اوقات میں لوگوں کو سکھاتے تھے. آپ سکھانے کے بعد تشریف لے جاتے تو پھر صحابہ کرام بعد میں سکھاتے تھے، ایک دوسرے کو سناتے تھے، مذاکرہ کرتے اور زبانی احادیث کو یاد کرتے تھے. یہ لوگ جنہوں نے آگے روایت کی، یہ تعلیم کے طریقے سے آگے چلے، تعلیم حاصل بھی کی اور تعلیم آگے بھی دی. تلاوت اور تعلیم کا فرق واضح ہو چکا ہوگا. یہ درجے کی طرح ہے. پہلا درجہ کیا ہے؟ پیغام سب کو پہنچا دینا. تو انبیاء جو تھے وہ درہم دینار نہیں چھوڑتے تھے، وہ وراثت نہیں چھوڑتے تھے، وہ دین چھوڑتے تھے. ان کے وارث ان کی امت کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء ہیں، جو دین کو باقاعدہ سیکھنے اور آگے سکھاتے ہیں، خود بھی سیکھتے ہیں اور آگے بھی سکھاتے ہیں، بہت آگے معلم بنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے معلم تھے، پھر وہ دوسروں کے معلم، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. ہر شخص معلم نہیں ہو سکتا، ہر شخص کو معلم بننا پسند بھی نہیں ہو سکتا، لیکن کچھ لوگوں کو یہ کام کرنا لازم ہوتا ہے. یہ فرض کفایہ ہے.
تلاوت کو سب کے لیے ضروری ہے نا، سب قرآن سننے سمجھیں اور آگے عمل کریں، لیکن تعلیم دینا سیکھنا سکھانا کچھ لوگوں کا کام ہے اور یہ فرض کفایہ کے درجے پہ آتا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن سیکھے اور دوسرے کو سکھائے۔ صرف یہ نہیں کہ سنے ہی صرف نہیں، بلکہ تعلیم حاصل کرے، اس کو سیکھے اور اس طرح سیکھے جس طرح وہ آسمان سے اترا ہے، پھر اس کو آگے پہنچائے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب ہی نہیں بلکہ حکمت بھی سیکھے۔ اب حکمت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، احادیث، شریعت کے احکام، یعنی جو کتاب کی مزید تفسیر تھی اس کو عمل کر کے بھی دکھائے، مختلف طریقوں سے کر کے دکھائے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی قوم میں یہ 4 کام نہ ہوں تو پھر گمراہی کیا ہوگی؟ پھر گمراہی ہوگی نا جس میں یہ 4 کام نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ جنگ احد پہ بات ہو رہی ہے، پیچھے سے بات ہم پڑھ رہے ہیں جنگ احد کے بارے میں، اور بات ہوتے ہوتے اندر تعلیم کی بات ہو گئی۔ کیوں؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ کیا حکمت تھی کہ جنگ کی بات اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اور آگے تعلیم کی بات آ گئی؟ ابھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا ہے کہ امیر ریاست ہونے کی وجہ سے کسی لشکر کا عقائد ہونے کی حیثیت سے آپ کی کوالٹی یہ اور یہ ہونی چاہیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ہر چیز موجود تھی۔ اور پھر ساتھ پچھلی آیت میں درجات کی بات ہوئی، درجات کس سے بلند ہوتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیال میں جنت کے اتنے درجے ہیں جتنی قرآن پاک کی آیات ہیں، تو جتنی آیات کسی کو حفظ ہوگی، جتنی کوئی پڑھے گا اتنے درجے اس کے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے کہ درجوں کی بلندی کس سے ہوتی ہے؟ ہر ایک کے درجے الگ الگ ہے، فرق ہوتا ہے نا۔ اللہ کے ہاں بھی درجے ہیں، اللہ کے ہاں بھی درجوں میں فرق ہے۔ اللہ ایمان والوں کو بلند کرتا ہے، جن کو علم دیا گیا ان کے درجے ان کو عطا کیے گئے۔ تو احد میں شکست ہوئی تھی، اس کے اسباب کیا تھے؟ آپس کی اختلاف، ناتفاقی، تنازع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی، کچھ اور چیزیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر رہے ہیں نا، اصلاح ہو رہی ہے ان کی، اور اصلاح کا کام کون کرتا ہے؟ ایک معلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی اصلاح ہو رہی ہے۔ آپ اصلاح فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کام جو تھے وہ تم نے نہیں کرنے تھے، رسول کی نافرمانی نہیں کرنی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، جس کی وجہ سے فتح جو ہے وہ شکست کے اندر بدل گئی۔ اور اصلاح کا کام کون کرتا ہے؟ ایک معلم کرتا ہے، ایک عملی تجربے سے گزار کر تعلیم دی جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی تعلیم کو مکمل کرے، شیئر بھی کرے، دوسروں تک پہنچائے تاکہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عالم 1000 عابد سے بہتر ہے، یعنی ایک عالم ہو، علم حاصل کرنے والا ہو، تعلیم حاصل کر رہا ہو، تعلیم اس نے حاصل کر لی، اور 1000 عبادت گزار جو ہیں اس پہ اللہ نے فوقیت دی، اس پہ اللہ نے اس کو درجہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں قرآن کی تعلیم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔